نبی اسلام جب طائف سے واپس آ رہے تھے نا، غور سے سمجھیں اس بات کو، جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے جو ہمیں نہیں بتایا جاتا نا. اب نبی اسلام نے خبر آ گئی تھی کہ اب مکے میں انٹری کسی بھی کوئی مسئلہ، آپ ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سمجھیں اس بات کو، ہم وفا کا لفظ لیتے ہیں، اچانک لڑکی لڑکا ذہن میں آ رہتے ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، میں اپنے نبی سے ہی بتاتا ہوں وہ بھی. اور ایک ہی دفعہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے 1900 بندے اٹھائے، لڑکا لڑکی، لڑکے سے لے کے مرد تک، نکالو ان کے آدمیوں کو اور سب کو اپنی قبروں میں خود کھدواؤ اور لٹا دو. حضرت عمر بن خطاب نے تلواریں چلا دی. جیسے ہی کوئی توقع بیٹھے گی، اس توقع کے نیچے جو سینٹرل فاؤنڈیشن سٹون ہوگا نا، وہ یہ ہوگا کہ بھیا مر جائیں مگر یہ. ایک طرف ہے دنیا، ایک طرف آخرت. سر اگر ہماری پرائرٹیز میں دنیا ہے تو سر پھر ہم دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو اپنی پرائرٹیز میں رکھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے. اس کے یہ بتائیں یہ تاثر لڑکیوں میں کیوں ہے کہ مرد زیادہ بے وفا ہوتے ہیں؟ مجھے ایک اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی میں لڑکی نے کہا تھا کہ سر اصل میں نا آپ کو پہلی 4 شادیوں کے الاؤنس ہے، آپ پیدائشی بے وفا ہیں. وفا، لائلٹی، وفا اردو اور انڈین فلم والا وفا نہیں، خالی اصلی اسلام والا وفا، انسان والا وفا. اوکے، ٹیل می ہاؤ ڈو یو ٹیسٹ اٹ؟ یس، کیا نام ہے آپ کا؟ حسنات. سر حسنات. حسنات. جی سر، اٹ ڈیپینڈس کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. سر کیا بات ہے، وفا پرائرٹی چینج، وفا چینج بالکل ہوتی ہے. کب سے لڑکیاں بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے سر، ایسے ہی ہوتا ہے سر. ریئلی؟ بالکل سر، ہر انسان کی اپنی ڈفرینٹ پرائرٹیز ہوتی اور ہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے پرائرٹی وفا. وفا جو ہے نا وہ پرائرٹی 1 ہے. وفا جو ہے وہ پرائرٹی 1 ہے. آپ جس مرضی فلیور میں لیں، میں آپ کو نبی علیہ السلام سے اس کا آنسر ان کی لائف سے دے دیتا ہوں کہ وفا پرائرٹی 1 ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے، پرائرٹی اگر چینج ہوگی تو وفا بھی چینج ہوگی. ان کا مطلب کیا حسنات کا؟ ہم حسنات سے ہی لیتے ہیں. جی کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ سر اس وقت مجھے اور آپ کو ایک خاص منزل پہ اکٹھے چلنا ہے. منزل ہماری پرائرٹی، جیسی میری منزل چینج ہوگی تیرا میرا تعلق بھی بدل جائے گا. دیٹس واٹ یو سیئنگ. سر میں آپ کو بتاتا ہوں. سر دیکھیں، ایک طرف ہے دنیا، ایک طرف آخرت. سر اگر ہماری پرائرٹیز میں دنیا ہے تو سر پھر ہم دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو اپنی پرائرٹیز میں رکھ کے اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اس کے مطابق ہر چیز چلے گی اور اس کے ساتھ وفا کریں گے جو آپ کی پرسیپشن بنے گی اس سے. اور اگر آپ آخرت کو پرائرٹی بناتے ہیں سر تو پھر آخرت میں ہمیں پتہ کہ آخرت کے لیے ہمیں کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز پڑھنا اور کیا چیز امپلیمنٹ کرنی ہے، وہ ایز اے مسلم ہمیں پتہ، ہم قرآن پاک پڑھیں گے. یہ بتائیں آپ وفادار ہیں؟ سر کوشش کرتا ہوں. دوست آپ کے ہیں؟ اچھا، لاہور کی ایک خوبصورت بات ہے نا، ماننا تو پڑے گا، لاہور میں دوستی اسٹرانگ ہے، جگر پن ہے آپ کے اندر. ٹھیک ہے، اور بھی شہروں میں ہوگا، اسلام آباد میں اور لاہور میں واضح فرق یہ ہوتا ہے کہ لاہور میں گروپس میں آپ کے ایک بندے کے 6 8 اصلی دوست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دیٹس اے ویری گڈ ایسٹ دیٹ یو شوڈ ہیو. اس کو یوٹیلیٹی میں لے کے آئیں. تو کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ایسا کیا ہے جو آپ کی دوستی، یہ بتائیں وفا ٹیسٹ کب ہوتی ہے، دوستی ٹیسٹ کب ہوتی ہے؟ سر ہر چھوٹے سے مومنٹ میں ہو سکتی ہے ٹیسٹ. سر مسئلہ مثال دینا ذرا. مثال یہ ہے کہ سر وہ کہیں مصروف ہے، فار ایگزامپل کہیں پہ بھی مصروف ہے سر، اور مجھے کہیں پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، اور میرے پاس بائک نہیں ہے، میرے پاس گاڑی نہیں ہے اور میں اس کو کچھ بلا چاہیے آپ کو، اس طرح بولے نا. اوبویسلی ہاں کچھ چاہیے، ہاں بالکل، کوئی بات نہیں. ہاں دوستوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے نا، اور کیا چاہیے ہوتا ہے. ہر انسان کو کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی تو چاہیے نا. لاچار تھی مخلوقوں میں. تو مجھے ہر وقت شروع سے ہی ماں باپ چاہیے تھے دنیا میں آنے کے لیے، اس کے بعد ماں ہی چاہیے تھی بڑا ہونے کے لیے، پھر دوست چاہیے تھے، بھائی چاہیے تھے. ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ، ہم لاچار مخلوق ہیں. تو جو چاہیے کا لفظ ہے نا، اس کے پیچھے جو پلیٹ فارم آف لا ہے نا، لا جو انیٹ ہمارے، وہ اس کو وفا کہتے ہیں. کہ مجھے جب کچھ چاہیے ہوگا تو وہاں پہ ہاتھ آئے گا، ہاتھ آئے گا ادھر. ٹھیک ہے، اگر ہاتھ نہ آیا تو بے وفائی ہو گئی. میں ہر انسان بے وفائی پہ کیوں روتا ہے؟ کیونکہ کوئی نہیں بولتا کہ پہلے کانٹریکٹ سائن کرو پھر دوستی کروں گا. کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، پہلے سے لکھا ہوا ایک کانٹریکٹ ہمارے اندر ہے، آپ کے اندر ہے. جس دن وہ کانٹریکٹ ٹوٹتا ہے، ہیڈ ایکس کین بی کیورڈ، ہارٹ ایکس نیور، کبھی بھی نہیں کیور ہو سکتے. بے وفائی سے ہارٹ ایک کریٹ ہوتا ہے. کوئی دوائی نہیں ہے اس کی، کوئی پیناڈول نہیں. یس. تو یہ بتائیں یہ تاثر لڑکیوں میں کیوں ہے کہ مرد زیادہ بے وفا ہوتے ہیں؟ آپ کی ڈیفینیشن پہ نا میں 3 اینگلز دیکھ رہا ہوں نا. سر یہ لڑکیاں بتائیں گی، اب میں تو نہیں بتا سکتا. جی آپ کو، آپ نے سنا یہ محاورہ؟
مجھے ایک اسلام آباد میں ایک یونیورسٹی میں لڑکی نے کہا تھا کہ سر اصل میں نا آپ کو پہلی 4 شادیوں کے الاؤنس ہے, آپ پیدائشی بے وفا ہیں. خوبصورت بات ہے, پلیٹ فارم صحیح یوز کیا اس نے. سو آئی سیڈ اوکے, آپ کو تو ایک ہی کی اجازت ہے نا, تو آپ کیوں بے وفا ہوتی ہیں پھر؟ ہم تو پیدائشی بے وفا ہیں, آپ سے تو پھر وفا کی توقع زیرو ہونی, بے وفائی زیرو ہونی چاہیے. سو آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو ہاؤ پیپل choose to think. So Hasnaat, you qualify yourself as کہ اگر میں اس جگہ پہ فیل ہو گیا, کسی دوست سے کام نہ آ سکا, تو آپ شرمندہ ہوتے ہیں اس کے اوپر. بالکل خود اکیلے میں ایسے ہی. اوکے جی سر اسی پہ ایک کوشچن ہے کہ کچھ لوگوں کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں جس وجہ سے وہ کبھی ہیلپ نہیں کر سکتے, تو تب بھی تو لیبل لگ جاتے ہیں ان کے اوپر کہ یہ بے وفا ہے, اس نے میری اس میں ہیلپ نہیں کی. مجبوری سے لڑنا ہی تو وفا ہے بیٹا. سر زندگی میں بہت سے کام اور بھی ہوتے ہیں کہ جتنے انسان با وفا لوگ ہیں نا وہ مجبور ترین لوگ ہوتے ہیں. وہ مجبوری میں وفا ٹیسٹ ہوتی ہے. اچھے دن میں تو ابو جہل بھی وفادار ہوتا ہے. وفا ٹیسٹ ہی تب ہوتی ہے جب اگلا مجبور ہو اور اپنا ہاتھ اور پیٹ کاٹ کے مجھے دے دے. یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بینگ مسلم سمجھیں اس بات کو. نبی اسلام جب طائف سے واپس آ رہے تھے نا, غور سے سمجھیں اس بات کو, جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے جو ہمیں نہیں بتایا جاتا نا. بتایا کیا جاتا, ان کا کام نہیں بتانا, لکھ دیا لکھنے والوں نے الحمدللہ. بڑی مشہور حدیث ہے, آپ کو پتا ہوگا. کیا ہوا تھا واقعہ؟ مکے نے کوارنٹین کر لیا تھا مکہ, پتہ نا آپ کو. ابو سفیان ابو جہل نے مکہ کوارنٹین کیا ہوا ہے. نبی اسلام کو انٹری بین ہوئی بھی ہے. کل ایٹ سائٹ کا آرڈر ہے. مکے میں انٹر ہو, سب سرداروں نے پیک کر لیا ہے, کیونکہ بہت بڑا واقعہ تھا کہ بنو ہاشم کا بندہ مار دیں. بہت بڑا واقعہ ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے آپس میں پیک کر لیا تھا کہ کوئی قصاص نہیں ہوگا. غیرت بہت تھی مکے میں, یاد رکھنا. جاہلیت میں بھی غیرت پہ نہیں کام. تو یہ غیرت انہوں نے نلیفائی کر دی, نل کر دیا کہ نو کوشچن آسکڈ. اب نبی اسلام نے خبر آ گئی تھی کہ اب مکے میں انٹری کسی بھی کوئی مسئلہ, آپ ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آ کے وہ نبی اسلام کو شہید کریں. اس وقت مکے کے اندر سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہہ دیا کہ آئی ول پروٹیکٹ محمد. مسلمان نہیں تھا وہ, بعد میں مسلمان نہیں ہو. اور سمجھیں اس بات کو. ہم وفا کا لفظ لیتے ہیں, اچانک لڑکی لڑکا ذہن میں آ رہتے ہیں. وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو, میں اپنے نبی سے ہی بتاتا ہوں وہ بھی. اور سمجھیں اس بات کو کہ وفا اسلام نے کیسے سینٹرل پلر کے طور پہ بٹھا دیے کہ انسان ملیں گے تو ملیں گے, دنیا میں بھیج رہے ہیں, ملیں گے ہی ملیں گے. 2 بندے ملیں گے, 2 بندیاں ملیں گے, لڑکا لڑکے سے ملے گا, کوئی معاملہ سیٹل ہوگا ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ توقع بیٹھ جائے گی. جیسے ہی کوئی توقع بیٹھے گی, اس توقع کے نیچے جو سینٹرل فاؤنڈیشن سٹون ہوگا نا, وہ یہ ہوگا کہ بھیا مر جائیں مگر یہ فاؤنڈیشن سٹون نہ ہلا دیں. لٹرلی مر جائیں, اصلی والا. ہسپتال میں تیری باڈی گھر آ رہی, مر جائیں مگر یہ آپ کمٹمنٹ نہیں ٹوٹنے والی. آپ کو میں بتاؤں, میرے ایک استاد ہیں ابو یوسف, یمنی ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا وہ بھی امریکہ میں تھے, امریکہ میں بھی یہی بے وفائی ہے نا کہ کیجول لیتے ہیں وفا کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اسلام کے پھیلنے کے پیچھے اگر کوئی ایک سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن میں رکھتا تو یہ تھا کہ مکی اور مدنی بھی جو عربین تھے, حجازی, وہ اپنی بات سے نہیں پھرتے تھے. چاہے وہ کافر تھا, چاہے وہ بعد میں مسلمان, وہ اپنی لائلٹی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. ورنہ نبی اسلام کو 2 جگہ پہ پروٹیکشن کی ضرورت تھی, وہ اگر کمپرومائز کر دیتا اسلام ختم ہو گیا تھا. صحابہ کو سینکڑوں میں واقعات ہیں, سینکڑوں میں, کہ جہاں پہ میجر اسیسینیشن ہونی تھی, شب خون لگنا تھا ہم پہ, مگر ہلنے والا نہیں ہلا. اور ایک ہی دفعہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے 1900 بندے اٹھائے, لڑکا لڑکی, لڑکے سے لے کے مرد تک, کہ نکالو ان کے آدمیوں کو, اور سب کو اپنی قبروں میں خود کھدواؤ اور لٹا دو. حضرت عمر بن خطاب نے تلواریں چلا دی سب کے اوپر. 1900 بندہ ایک ہی دن میں حضرت عمر نے ایسے تلوار گھما گھما کے مار دیا. کس کا؟ بنو قریظہ کا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ کوئی لڑائی نہیں کی مسلمانوں سے. پیچھے سے ایک ایسے بندے کے ساتھ ڈیل کر لی, یحییٰ بن اخطب کے ساتھ, یہودیوں نے, کہ جو نبی السلام کی ڈیل کے خلاف بات تھی, بے وفائی کر دی. بس ایک تلوار, ایک مسلمان نہیں مارا انہوں نے. اتنا سیریس معاملہ تھا عربین وفاداری اور لائلٹی کا.